بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب آپ لوگوں کو زحمت دینا چاہتا ہوں، پلیز 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 میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے آپ لوگوں کے پیسے نہیں لگتے، آپ لوگوں سے کوئی پیسے نہیں مانگتا، آپ لوگوں کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میرے کام کرنے کی جستجو بڑھے گی اور ویڈیو ولاگ بنانے کی جستجو ہوگی اور آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کے پیار کا اندازہ ہوگا۔ تو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ یہ ایک زحمت دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو فالو کریں گے، میری بات کو مانیں گے اور میری ویڈیو کو لائک کریں گے۔ میں نے اپنی ویڈیو پہ لائک کا ٹارگٹ 10 رکھا ہے، تو پلیز کم سے کم 10 لوگ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ اور اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ آج کا موضوع ہے ایک تو بانی MQM الطاف حسین صاحب کی عدالت میں پیشی، اس کے اوپر بات کریں گے، اور کامران تیسوری جو گورنر سندھ ہے ان کی طرف سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، ان کو گورنرشپ سے فارغ کی جانے کی، ان کو ہٹانے کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں بانی و تحریک MQM کے بانی، MQM کے قائد، MQM کے فاؤنڈر الطاف حسین کی طرف کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، اپیل دائر کی ہے، اور لندن پراپرٹی کیس جو مارچ میں ہار چکے ہیں، جو وہاں کی لو عدالت سے الطاف حسین صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اور الطاف حسین ہار گئے، اور اسی رات الطاف حسین نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کری۔ 1 گھنٹے کے اوپر کی ٹائمنگ پہ وہ پریس کانفرنس تھی، 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی، پاکستانی وقت کے مطابق رات کے 12 بج رہے تھے اس وقت۔ کیس ہارنے کے بعد الطاف حسین نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر ہی کہا تھا کہ ہم اپیل دائر کریں گے، ہم لندن کی سپریم کورٹ سمجھ لیں آپ کے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ انہوں نے لندن کی سپریم کورٹ میں، برطانیہ کی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور اس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ 23 اپریل 2024 کو پہلی سنوائی ہوئی، پھر 24 اپریل 2024 کو یعنی کہ دوسرے روز کل جو 24 اپریل 2024 گزرا ہے، اس کل بھی اس کی دوسری سماعت تھی، اور الطاف حسین صاحب کے ہمراہ MQM رابطہ کمیٹی کے جو کنوینر ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی اور بھی جو MQM رابطہ کمیٹی کے اراکین تھے اور الطاف حسین کے چاہنے والے، انہوں نے عدالت میں پیش ہوئے، اور MQM لندن کے جو وکیل ہیں انہوں نے دلائل پیش کیے، اور اس وقت MQM پاکستان کے جو وکیل ہیں وہ بھی پیش تھے، لیکن MQM پاکستان کی طرف سے کسی کی عدم موجودگی نہیں تھی، نہ ہی کوئی آن لائن کوئی رہنما MQM پاکستان کا وہاں پر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ MQM پاکستان کے وکیل نے بھی اپنے دلائل پیش کیے اور دونوں موقف کے دلائل سنے گئے۔ وہاں کی جو عدالت ہے لندن کی، جو برطانیہ کی جو عدالت ہے، برطانیہ کی عدالت نے دونوں کے موقف سنے اور دونوں کی باتیں سنی اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ مختص کر لیا، اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن فیصلہ ابھی سنایا نہیں گیا۔ فیصلہ بہت جلد آنے کی توقع کی جا رہی ہے، اور MQM لندن کے جو قائد ہیں الطاف حسین صاحب، وہ پر امید بھی ہیں۔ یہ پہلے بھی جب MQM کے خلاف فیصلہ آیا اس وقت بھی وہ کافی مطمئن تھے، کافی اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، فیصلہ آنے سے پہلے وہ پر امید تھے کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ فیصلہ MQM پاکستان کے حق میں آیا۔ MQM پاکستان کو ریئل MQM قرار دی گئی اور MQM پاکستان کو پراپرٹی MQM پاکستان کے حوالے کرنے کا کہا گیا، لیکن الطاف حسین نے اپنے اختیار
اور اپنے رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپیل کرنا ان کا حق تھا، اور اپیل کی انہوں نے، اور اپنا جو آئینی قانونی راستہ ہے اس کو اختیار کیا، اور اب اس کی سنوائی وہاں کی سپریم کورٹ، برطانیہ کی سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، اور برطانیہ کی جو لا عدالت ہے اس کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی انہوں نے، اس کی سنوائی ہو رہی ہے۔ 2 روزہ سنوائی تھی، دونوں سنوائی ہو چکی ہے، اور فیصلہ مختص کر لیا گیا ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، لیکن فیصلہ ابھی تک سنایا نہیں گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کس کے حق میں آتا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کے یا ایم کیو ایم لندن کے۔ اور اس وقت جو پاکستان میں ایم کیو ایم لندن کے جو کارکن ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، جو بھی ان کے فالوور ہیں، جو بھی ان کے لوگ ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اور جو ٹک ٹاک پہ الطاف حسین کو فالو کرتے ہیں، وہ کافی لوگ جو ایسے ہیں جو لائیو، الطاف حسین صاحب جب سے لائیو آ رہے ہیں ٹک ٹاک پر، تو وہ اور زیادہ مقبول ہو گئے، اور زیادہ مقبولیت میں ان کی اضافہ ہوا ہے، یہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پہ الطاف حسین کی جس طرح بیانات چل رہے ہیں، اور جو ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کو جو لوگ پسند کرتے ہیں، ان کے بیانات اور ان کی جو پوسٹ ہے، اس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم لندن کافی پر امید ہے کہ فیصلہ ایم کیو ایم لندن کے حق میں آئے گا، الطاف حسین کے حق میں آئے گا۔ لیکن یہ لندن کی عدالت بہتر سمجھتی ہے جس کو وہ فیصلہ جس کے حق میں سنائے اور جس کے اگینسٹ سنائے۔ مجھے اس سے کوئی وہ سروکار نہیں ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ حالات سے واقف ہوں، اور جو لوگ الطاف حسین کو پسند کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی سنیں، وہ بھی اس بات کو غور سے سنیں۔ اور جناب، تو فیصلہ کچھ ہی دنوں میں آنے کی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور فیصلہ کس کے حق میں آئے گا اب اس کا انتظار ہے آپ کو بھی، مجھے بھی، اور تمام بالخصوص ایم کیو ایم لندن کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کو جو فالو کرتے ہیں، الطاف حسین کو جو سننا پسند کرتے ہیں، الطاف حسین کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، وہ اس فیصلے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں کامران تسوری صاحب کی طرف۔ کامران تسوری صاحب کی طرف سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کامران تسوری جو گورنر سندھ ہے، موجودہ گورنر سندھ کامران تسوری صاحب، جنہوں نے ویلفیئر کے بڑے بڑے کام فرائض انجام دیے، ویلفیئر کے بڑے بڑے کام کیے، اور بہت اچھے قدم اٹھایا سندھ سے، بالخصوص سندھ سے جو انہوں نے کراچی کو، جس طرح کراچی کو توجہ دی، توجہ کا مرکز بنایا، کراچی کے ہر مسائل پر، ہر چھوٹے سے چھوٹے بڑے مسائل پر، چھوٹے بڑے تمام مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اور بخوبی اپنے فرائض کی انجام دہی بھی کر رہے تھے، جو ان کے بس میں تھا، جو ان کے بس سے باہر تھا اس کے اوپر بھی ان کی نظریں تھیں۔ اور ہم دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی کرائم ہو تو سب سے پہلے کامران تسوری صاحب صدائے حق بلند کرتے تھے، کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ آئے تو سب سے پہلے کامران تسوری صاحب صدائے حق بلند کرتے تھے۔ کامران تسوری صاحب نے کافی فلاحی کام بہت اچھے کیے اور کر رہے تھے، اور اس کی طرف خاصی توجہ تھی ان کی۔ اگر کامران تسوری صاحب کو عہدے سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو یہ تمام جو کام ان کی نگرانی شروع ہوئے تھے، جو انہوں نے ویلفیئر کے کام انجام دیے تھے، وہ سب ختم ہو جائے گا، وہ سب رک جائے گا، وہ سب اپنی جگہ پہ تھم جائے گا۔ تو کامران تسوری صاحب کو عہدے سے ہٹانا بہتر نہیں ہوگا، بالخصوص کراچی کے حق میں، سندھ کے حق میں یہ بہتر فیصلہ نہیں ہوگا۔ کامران تسوری صاحب نے جس طرح سے آئی ٹی کورس کا انعقاد کیا، قابل تعریف ہے، جے ڈی سی کے ساتھ مل کر آئی ٹی کورس کی طرف جو کراچی کے نوجوانوں کو فری میں، کراچی کے نوجوان طالبات کو فری میں آئی ٹی کا کورس کروا رہے ہیں، وہ رک جائے گا، وہ پروسیس رک جائے گا۔ اور بھی بہت سارے جو ان کے فلاحی کام ہیں جن کے اوپر ان کی خصوصی توجہ تھی، وہ تمام کام رکنے کا اندیشہ ہے۔ تو پلیز کامران تسوری صاحب کو اس عہدے سے ہٹانا سندھ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، بالخصوص کراچی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ کامران تسوری صاحب جس طرح سے ابھی عید کے دوران کراچی کا ایک نوجوان ترابہ زیدی جو شہید ہو گیا، ڈاکوؤں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا، اس کے گھر گئے اور تعزیت کی، اور ان کے والد سے
یہ وعدہ بھی کیا کہ اس فلیٹ کا کرایہ کامران قصوری صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں ادا کریں گے۔ یہ تمام کام رکنے کا اندیشہ ہے، اور وہ جو ترابہ زیدی کے جو اہل خانہ جس طرح سے اس غم میں دو چار تو ہیں، وہ غم کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی کامران قصوری صاحب کی، جو ان کے بس میں تھا۔ انہوں نے اس کا اعلان کیا، اور ایسے تمام کام رک جائیں گے۔ ایسے جو تمام اعلانات انہوں نے جو کیے ہیں، اور بھی جیسے کہ کراچی کے نوجوانوں کی موٹر سائیکلیں چھین گئی تو ایف آئی آر دکھاؤ اور موٹر سائیکل لے کر جاؤ، ایسے جو فلاحی کام انہوں نے کا آغاز کیا تھا، یہ تمام کام رکنے کا اندیشہ ہے۔ تو کامران قصوری صاحب کو گورنر سندھ کے عہدے سے ہٹانا سندھ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ سندھ دیگر مسائل کا شکار ہے، جہاں اتنی پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہمارا کراچی، بالخصوص میرا کراچی، بالخصوص میرا شہر، وہ شہر جو پاکستان کو 65% ریونیو دیتا ہے، وہ شہر جو صوبے کو 95% ریونیو دیتا ہے، وہ مسائل کا شکار ہے۔ اور کامران قصوری صاحب کی توجہ تھی، کامران قصوری صاحب کی خواہش ہے کہ کراچی کو ان تمام مسائل سے دور کیا جائے، کراچی کو ان مسائل سے نکالا جائے، اور کامران قصوری صاحب نے اس کے اوپر کافی کوششیں کی ہیں، اور وہ ورک کر رہے ہیں، اور اپنی جو ان کے اختیارات میں ہے، وہ اس سے کے اندر رہتے ہوئے اپنی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کامران قصوری صاحب کو عہدے سے ہٹانا فی الفور کراچی کے لیے، بالخصوص سندھ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو باقی اب جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے لوگ ہیں، وہ فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں، جو قانون سازی کرتے ہیں، جو قانون کو زیادہ تر مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ لوگ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے، بالخصوص شہر کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے، سندھ کے روشن مستقبل کے لیے۔ یہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے سندھ کے لیے بہتر ہوگا، کراچی کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں اب آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اب ان دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، سندھ پولیس زندہ باد، سندھ رینجرز زندہ باد۔ اللہ حافظ۔